بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں نجاست کا بیان ہم نے شروع کیا ہوا تھا اور یہ تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. آخری 2 احادیث اس میں باقی ہیں اور ان احادیث کو پڑھ لیتے ہیں. وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، مینسز کا جو خون ہے اس کے بارے میں، یصیب الثوب کہ وہ کپڑے کو لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں کہتی ہیں تحتہ، اس کو کھرچ لیا جائے، ثم تقرصہ بالماء، پھر تقرصہ اس کو ملا جائے بالماء پانی کے ساتھ، ثم تنضحہ پھر اس کو دھویا جائے یا اس کے اوپر انڈیلا جائے پانی، ثم تصلی فیہ اور پھر اس میں نماز پڑھی جائے. متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جلیل القدر صحابیہ ہیں اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور انہی کا وہ بیٹا تھا جن کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا، اور وہ اسلام کے اندر سب سے پہلا بچہ کہلایا، اول مولود فی الاسلام، کہ اسلام کے بعد سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا وہ یہ بچہ تھا. تو کافی عرصہ زندہ رہی اور بڑی ہی جلیل القدر صحابیہ تھی. ان کی روایت ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینسز کا خون ہے وہ اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے. جب کپڑے کو لگتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی. پہلی بات ہے تحتہ، اس کو کھرچنا ہے، اگر وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو کھرچنا ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ملنا ہے، یعنی مل کر کے دھونا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے یا کسی چیز کے ساتھ، جیسے آج کل برش مارا جاتا ہے یا کچھ بھی ایسی چیز، اس کے ساتھ مل کر کے اس کو دھونا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی انڈیلنا ہے یا یہ کہ پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے. تو یہ 3 طریقے جو ہیں اس کے دھونے میں، یہ 3 سٹیپس جو ہیں اس کپڑے کے دھونے کے بیان کیے گئے ہیں جس کو حیض کا خون لگ جاتا ہے. اس میں ان 3 سٹیپس کا خیال کیا جائے کہ اگر پہلے سے جو چیز لگی ہوئی ہے اس کو اتارنا ہے کسی بھی طریقے سے، اور اس کے بعد اس کو جب دھونا ہے پانی کے ساتھ تو اس کو صحیح طریقے سے ملنا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے، اور جب وہ دھل گیا ہے تو اب اس کے اوپر پانی
انڈیلنا ہے تاکہ وہ سب کچھ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ثم تصلی فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تصلی فی، پھر تو اس کے اندر نماز پڑھ لیا کر۔ اب یہ ایک جو اس حدیث سے ہمیں باتیں سمجھ آ رہی ہے، چونکہ نجاست کا بیان ہے اور نجاست کو ازالہ یعنی نجاست کو ختم کیسے کرنا ہے، نجاست سے پاکی کیسے کرنی ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم اس حوالے سے دیکھیں گے۔ پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حیض کا جو خون ہے یہ نجس خون ہے۔ یہ پکا پتہ ہونا چاہیے کہ حیض کا خون یہ نجس خون ہے۔ اسی طریقے سے حیض کے ساتھ ساتھ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ استحاضہ ہم اس خون کو کہتے ہیں کہ جو بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رگ ہوتی ہے جس کے پھوٹنے سے خون جاری رہتا ہے، کہ عورت کو خون کبھی بند نہیں ہوتا ہے، وہ آتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو استحاضہ کا خون ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ بھی حیض کی طرح کا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی شرمگاہ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر مجبوری کی وجہ سے دو چیزوں کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو صاف کیا جائے، صاف شاف کر کے فوری طور پر اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں ان دنوں میں۔ اگر حیض کے دن نہیں ہے اور علیحدہ دوسرے دن ہے اور ان میں خون آ رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کو صاف شاف کر کے نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بیوی خاوند اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے ایسی صورت میں۔ اب ایک مسئلہ اور بھی چلتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، نارمل اگر ہے کچھ تھوڑی سی چیز یسیر چیز ہے، معمولی چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو حیض کا خون ہے اس کے بارے میں ایسا مسئلہ نہیں چلتا ہے، یہ نجس ہے، لہذا یہ تھوڑا ہے بہت ہے کچھ بھی معمولی ہے، اس کا سارے کا ختم ہونا اور صحیح طریقے سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ صحابہ کرام اس مسئلے میں یعنی بڑی بساطت سے کام لیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ وہی کپڑا ہے اسی کو دھویا جا رہا ہے اور پھر اسی میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ایک نیا طریقہ ہے نا کہ جناب عورت نے جب کھانا پکانا ہے تو علیحدہ لباس ہے، جب باہر جانا ہے تو علیحدہ لباس ہے، جب سونا ہے تو علیحدہ لباس ہے، اور کپڑے دھونے ہیں کچھ ایسا کام ہے تو اس کے لیے علیحدہ لباس ہے، اور مختلف چیزوں کے لیے علیحدہ اور نماز کے لیے علیحدہ سے ایک لباس رکھا گیا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کے درمیان ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اسی کپڑے کو دھو کر کے اسی میں ہی آگے نماز کا سلسلہ بھی ان کا چلا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ نیا طریقہ یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی صحیح ہے، اگر کسی کی استطاعت موجود ہے وہ ایسا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر بھی، اور اگر نہیں ہے تو اسی کپڑے کو دھو کر کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز کا جرم موجود ہے، جرم ہم کہتے ہیں جس چیز کا وجود موجود ہے، مثلا پخانہ ہے، یہ خون ہے، یا اسی طرح جب تک وہ اس کی اصل موجود ہے کسی جگہ پہ لگی ہوئی، وہ جب تک ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست ختم نہیں ہوئی ہے۔ نجاست کو دور کرنے کے لیے وہ جگہ سے اس چیز کا جانا ضروری ہے، نشان رہ جاتا ہے یا اس کی بو رہ جاتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس کی صفائی ضروری ہے۔ دھونے سے پہلے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پانی انڈیل دینا ہے۔ اور پھر جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ نجاست کے دور کرنے میں پھر طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دور کیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دور کیا جائے۔ جیسے پہلے کہا کہ کھرچ لیا جائے، پھر اس کو مل لیا جائے، پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ جس کپڑے کو آپ نے اس طرح سے دھو کر کے صاف کر لیا ہے، اس میں کوئی بھی غلاظت، کوئی بھی گندگی، کوئی بھی نجاست جو ہے لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو لیا، صاف ہو گیا، اس کے بعد آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی عبادت کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ثم تنضحه،
تنضحه کا مطلب یہاں پہ دھونے میں آیا ہے، جبکہ اس کا مطلب جو ہے چھینٹے مارنا ہوتا ہے، اس کا مطلب چھینٹے مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے وہ دھونے میں آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزوں میں بھی یہ لفظ یوز ہوا ہے جہاں کہ ہر جگہ پہ اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نجاست کو دھونے میں صرف اور صرف کتے کی ایک نجاست ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ایک عدد بیان کیا گیا ہے کہ اتنا عدد بار اس کو دھونا ہے، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ عدد موجود نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو دھونا ہے، تھوڑا یا زیادہ آپ نے اس کو دھونا ہے جس سے اس کی نجاست ختم ہو جائے اور کپڑا صاف ہو جائے، چاہے آپ تھوڑا دھوئیں یا زیادہ دھوئیں، آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ دھونا ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں اور بات مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے، فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت خولة یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قالت خولہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فإن لم يذهب الدم اگر خون نہ جائے، قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک الماء، آپ کے لیے کافی ہے پانی اس کے اوپر بہانا، ولا یضرک اثرہ، اور آپ کو تکلیف نہیں دیتا یا آپ کو نقصان نہیں دیتا ہے، اثرہ اس کا کوئی نشان۔ اخرجہ الترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وسندہ ضعیف، اور فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب یہاں یہ جو روایت ہے، اس روایت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ صحابیہ یہ کہتی ہیں کہ اگر خون نہ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خون نہیں جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ خون کا نشان دھبا جو ہے وہ اگر نہیں جا رہا ہے، کوئی نشان پڑ رہا ہے، دھبا نہیں جا رہا ہے، اس کو بار بار صاف کر رہے ہیں، خون تو صاف ہو گیا ہے لیکن اس کا جو دھبا رہ گیا ہے، اس کا جو نشان رہ گیا وہ نہیں ختم ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی کے ساتھ اس کو صاف کریں، اور اس کا اثر اور اس کا نشان اور اس کا دھبا اگر رہ جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، کسی چیز کا وجود اگر ہے، وہ وجود ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کا صرف اثر ہے، اس کا نشان ہے، یا اس کی بو آ رہی ہے صرف، تو وہ اس پہ تکلیف نہیں دیتی ہے، وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اس کو ہم نے دھونا ہے۔ اسی طرح سے جو نجاست ہوتی ہے، نجاست ہم نے یہ ساری چیزیں نجاست کے حوالے سے پڑھی، بہت ساری چیزیں، تو نجاست جو ہوتی ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجاست مغلظہ، یعنی بڑی سخت اور قوی مضبوط قسم کی جو ہے وہ نجاست ہے، اور اس کے بالمقابل میں ہم ایک نجاست ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجاست مخففہ، یعنی بڑی ہلکی سی نجاست ہے، کوئی زیادہ نجاست نہیں ہے، ہلکی سی نجاست ہے۔ اور تیسری نجاست وہ ہوتی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں مضبوط اور سخت نجاست جو ہے وہ کون سی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ شریعت میں جو ہم نے پڑھی ہے وہ کتے کی، کہ کتے کا لعاب اگر کھا کے لگ جائے، اور کتے کا اسی طریقے سے کچھ اور لگ جاتا ہے، کتے کا پیشاب ہے، کتے کا پخانہ ہے، یا کتے کی کوئی ناک ہے، کچھ بھی اگر اس کا جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو اسی طریقے سے ہم نے 7 مرتبہ دھونا ہے، جس میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا، تب جا کر کے وہ پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو بڑی مضبوط اور سخت قسم کی اس کو نجاست قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے جو مخففہ ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ہلکی ترین کہتے ہیں، وہ ہے وہ بچہ جو ابھی روٹی نہیں کھایا، صرف دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اور وہ بیٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کا اگر پیشاب اگر کر دیتا ہے کسی جگہ پہ، تو اس پہ کیا کہا، چھینٹے مار لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، چھینٹے مار لینے سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس کو ہلکی کہا ہے۔
ہلکی نجاست جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور باقی جتنی نجاستیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ان دونوں کے درمیان کی نجاستیں ہیں، اور ان کو دور کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ وہ چیز جو ہے اصل میں ختم ہو جائے اور دھو لی جائے، وہ چاہے جتنی مرتبہ، ایک مرتبہ دھونے سے ہوتی ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ دھونے سے چلی جاتی ہے تو اس کا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نجاستیں بہت زیادہ ہیں۔ نجاستوں میں جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہاں پہ جو پڑھی ہے، اس میں ایک سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا شراب کے بارے میں، اور ہم نے بولا تھا کہ شراب کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ نجس ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معنوی نجاست ہے اس کے اندر، ویسی تو انگور ہے یا جو بھی چیز ہے اس کا پانی ہے اور وہ چیزیں وہ کوئی نجس نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نجس ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری اسی طرح سے ہمارے سامنے چیز تھی گھریلو گدوں کا گوشت۔ گھریلو گدوں کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو مردار ہو جاتے ہیں، میت جو جانور جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور مردار ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جانور کھائے نہیں جاتے ہیں ان کا پیشاب، ان کا بول براز جو ہے وہ کا بھی حکم یہی ہے کہ جن کو کھایا نہیں جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جانور کا پسینے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جانور کا پسینہ جو ہے کیا وہ بھی نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی طریقے سے نجس ہوتا ہے، اسی طریقے سے نجس ہوتا ہے، سوائے ان جانوروں کے جو جانور انسان کے استعمال میں زیادہ رہتے ہیں۔ مثلا گدھا ہے، خچر ہے، بلی ہے، تو ان کا حکم جو ہے وہ تھوڑی تخفیف ہے اس حوالے سے کہ وہ نجس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ضرورت زیادہ ہے، ہم ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں، بار بار وہ چیز لگے گی اور بار بار مسائل ہوں گے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نجاست نہیں ہے، نجاست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے بچے کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور ابھی جو ہے یہ خون جو حیض کا خون ہے، مینسس کا خون ہے، یہ بھی نجس ہے، اور یہ چند نجاست کی چیزیں تھیں، اور ان کے صاف اور ان کے پاک کرنے کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آج نیا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ نیا موضوع ہے وضو کے حوالے سے۔ فرمایا باب الوضوء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء اخرجه مالک واحمد والنسائی وصححه ابن خزیمہ۔ نیا موضوع شروع ہوتا ہے تو کہا کہ باب الوضو، وضو کا باب ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ چند مخصوص اعضاء کو مخصوص جگہوں، مخصوص انداز میں ان کو دھو لینا، یہ ایک وضو ہے، یہ ایک وضو کا طریقہ کار ہے۔ اور اس میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو واو کے اوپر پیش کے ذریعے سے ہم وضو پڑھتے ہیں، اور اگر ہم واو کے اوپر زبر ڈال کر کے پڑھیں گے وضو، اگر ہم واو کے اوپر زبر ڈال کر کے پڑھیں گے وضو، تو وضو اس پانی کو بولا جاتا ہے جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اس پانی کو وضو کہا جاتا ہے جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ اور کسی جگہ پر میں نے سنا تھا کہ یہ وضو اگر لفظ ہو، واو کے نیچے زیر ہو وضو، تو اس کا مطلب وہ برتن ہوتا ہے کہ جس برتن میں پانی ہے، اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن کے اندر وضو کا پانی ہے، اس کو وضو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وضو شریعت کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت کہنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا نجاست اگر کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہو تو ہم نے صاف کرنا ہی ہے، اس کو دور اپنے ساتھ لگا کر کے کوئی نہیں رکھتا ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر وضو کرنا ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ میں نیت کر رہا ہوں، کیوں کہ یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور نیت جو ہے وہ انسان کے دل کا عمل ہے، انسان کے دل کا عمل ہے، وہ زبان کا عمل نہیں ہے،
اور وہ اسی طریقے سے کسی اور چیز کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ دل کا عمل ہے، تو دل میں آپ نے جب یہ نیت کر لی کہ میں وضو کر رہا ہوں اور اس سے میں نے نماز پڑھنی ہے فلاں یا یہ وضو کی نیت سے جب آپ نے کیا ہے تو میرے بھائی اس کے لیے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو اس کی بڑی منقبت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کرنا اور وضو میں پانی کو اس جگہ تک پہنچانا جہاں انسان پسند نہیں کر رہا ہے۔ مثلا سردی میں انسان کہتا ہے کہ پانی کے بغیر ہی اگر وضو کا کوئی طریقہ ہوتا تو انسان کر لیتا ہے، تو سردی میں جب انسان اس طریقے سے کرے گا وضو جہاں پانی نہیں پہنچ تو ان کو پہنچاتا ہے اچھے طریقے سے، تو فرمایا یہ چیز ہے جو انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے والی ہے۔ تو وضو انسان کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کرتی ہے، اور حدیث کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس عضو کو انسان دھوتا ہے اس عضو کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں، جیسے جیسے پانی کے قطرات گرتے ہیں ساتھ ساتھ میں گناہ بھی گرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن وضو کے جو نشانات ہیں، وضو دھونے کے جو جگہ ہیں، جو نشانات ہیں میری امت کے، یہ نشانات چمکیں گے دوسرے لوگوں کے سامنے، اور ان کو چمک ملے گی، اور اس چمک میں سونے چاندی اور لؤلؤ جو ہے ان کی چمک جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ کہ وضو رکھنا ہر ٹائم یہ ایک ایمان والے کا کام ہے، صاحب ایمان کا کام ہے، یعنی بندے کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے تو وضو بھی اسی اعتبار سے انسان زیادہ سے زیادہ وضو کے قریب رہتا ہے، تو لہذا انسان اگر باوضو رہے تو یہ انسان کے ایمان کو مضبوط رکھنے والی چیز ہے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں وضو کے حوالے سے، اگر بات کریں تو لمبی ہو جائے گی، پر اتنی بات میرے خیال میں وضو کے لیے کافی ہے۔ آگے حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال، انہوں نے فرمایا لولا، اگر نہ ہوتی، ان اشقا، کہ یہ کہ میں مشقت محسوس اگر نہ کروں، علی امتی، اپنی امت پر، اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت کو محسوس نہ کروں، لامرتہم، تو میں ان کو حکم دوں بالسواک، مسواک کا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ میں ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں اگر اس کی مشقت نہ ہوتی۔ اخرجہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے، وہ احمد، اور امام احمد نے، والنسائی، اور امام نسائی نے، وہ صحیح ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، فرمایا یہ جو مسواک ہے یہ منہ کی صفائی ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اور منہ کے صفائی بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو مسواک جو ہے اس کا بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ چند ایک باتیں مسواک کے حوالے سے بیان کریں گے، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسواک ہم اس کو کہتے ہیں جو ایک لکڑی نما ہوتی ہے اور اس کو دانتوں پہ پھیرا جاتا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ انسان کا اگر کوئی تغیر جو ہے دانتوں کے اوپر وہ ختم ہو جائے۔ مسواک بنیادی طور پر ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور افضل یہ ہے کہ مسواک لکڑی کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کے وقت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جو مسواک کرنا ہے وہ بھی سنت ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ان کو حکم دے دیتا، اور اگر حکم آ جاتا تو وہ واجب اور فرض کا درجہ لے جاتا ہے، اس لیے کہا کہ وضو جو ہے وہ سنت کے درجے میں آ رہا ہے۔ اور وضو کب کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہیں ہیں، چند ایک جگہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے
کہ وضو کے ٹائم میں اس کو کیا جا سکتا ہے، وضو میں اس کو کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے سے پہلے اس کو کرنا چاہیے، یہ عام طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا کوئی محدود یا حد بیان نہیں ہوئی ہے کہ کس ٹائم وضو کے اندر کرنا ہے، وضو کے ساتھ میں کرنا ہے، لیکن کس ٹائم میں کرنا ہے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، وضو کے درمیان میں، کون سی جگہ پہ، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ اس ٹائم میں کیا جائے۔ اسی طرح سے وضو جو ہے وہ نماز کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض احادیث میں جیسے یہاں پہ مع کل وضو لکھا ہوا ہے، بعض جگہ پہ مع کل صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز کے وقت میں، تو نماز کے وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو۔ اور اسی طریقے سے منہ کے اندر جو ہے تغیر یا کچھ چینجنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ صاف ہے یا نہیں صاف ہے، تو نماز کی حالت میں بھی، نماز کے قریب میں بھی مسواک کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز، اس کے لیے مسواک جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر مسجد کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم میں بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص روزے دار ہے، یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی روزے دار ہے تو روزے والا بھائی وہ مسواک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، یہ عام طور پر مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایسا کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے جو کہ صحیح یعنی صحیح نہیں ہے حدیث، لیکن اس میں جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ واضح ہے، وہ واضح انداز میں بیان ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے اندر واضح بات نہیں ہے، واضح طور پر بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر آپ مسواک کر لیں گے تو ختم ہو جائے گی، تو لہذا اس انداز میں کر کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مسواک نہ کریں، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن انسان کو یہ سنت جو ہے اس کو برقرار رکھنی چاہیے اور وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں داخلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے داخل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ معدے میں خرابی کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو آتی ہے، اور اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ مسواک کر کے داخل ہوتا ہے تو وہ اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان سو کر کے اٹھتا ہے تو منہ کے اندر بہت زیادہ گیسز کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ جمع ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر صفائی ہو جائے تو وہ انسان کی صحت کے لیے بہتر رہتی ہے، تو نیند سے اٹھنے کے بعد بھی انسان کو کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے منہ میں کوئی تغیر محسوس کرے، چینجنگ محسوس کرے، کوئی ذائقہ عجیب سا لگے، تو اس ٹائم میں بھی انسان کو کر لینی چاہیے۔ پھر یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی اچھی مجلس چل رہی ہے بیچ میں، اور بیچ میں آپ بیٹھ کر کے مسواک کر رہے ہیں، یہ عربی کوئی طریقہ ہے؟ تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں، وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے بھی مسواک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یہ ایک سنت ہے، اور اس سنت کو اس طرح سے پروان چڑھانا چاہیے، اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں اس کو بڑھانا بھی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور وہ جناب ایک بالش تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جناب ایک بالش تو ہونی چاہیے، پھر اس کو پکڑنے کا طریقہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ مسواک مثلا یہ 2 انگلی یہ نیچے ہو یا یہ 3 انگلی اوپر ہو، اور اس طرح سے کر کے مسواک کرنا چاہیے۔ میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ناپ ہے اور نہ کوئی شریعت کے اندر اس کا کوئی پکڑنے، بس یہ ہے کہ آپ اپنے اچھے انداز میں پکڑیں، جس انداز میں آپ اچھے طریقے سے مسواک کر لیں تو میرے بھائی وہ مسواک ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑیں، دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور دائیں جانب سے اس کو شروع کریں، دائیں جانب سے ایسے اس کو شروع کریں اور دانتوں کے اوپر اس کو گھمائیں، مسوڑوں پہ اس کو گھمائیں، اور اچھے طریقے سے جو مسواک کا طریقہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی کوئی چیزیں جو اوپر سے ہم مزید ایڈ کر دیتے ہیں، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں میرے۔
اسی طرح سے مسواک کے ساتھ میں ایک اور چیز آج کل کے دور کے اندر برش کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی لوگوں نے مسواک کی طرح شمار کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ مسواک ہے، اصل لکڑی جو ہے وہ مسواک ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ جو لکڑی ہے نا، جو اصل، وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر جو رس ہے یا اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ اس کے اندر علیحدہ فائدہ ہے، لہذا وہ اصل افضل اور اس کا اجر اور مقام مرتبہ وہ اصل ہے، وگرنہ اگر آپ برش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سنت آپ کی ادا ہو جاتی ہے، سنت آپ کی وہ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ اصل اگر ہوگا تو بہتر یہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت محسوس نہ کروں تو میں یہ کام کہوں، تو لہٰذا یہ مشقت سے شریعت ہمیں بچاتی ہے، شریعت اسلامیہ جہاں کہیں مشقت آتی ہے تو وہ ہمیں مشقت سے دور کرتی ہے، لہٰذا یہ شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے، ہم اس کو آسانی سمجھیں اور اس کو آسان کر کے ہی لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، اور یہ جو مسواک ہے اس کا ہم اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کریں، انسان کی صحت کا بھی اثر ہے اور بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، کیونکہ جیسے گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے اور وہ انجن اگر جب تک صحیح ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ صحیح چلتی ہے، اصل صحیح چلتی ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز کے اندر ایک اصل چیز ہوتی ہے، انسان کے اندر جو اصل ہے وہ معدہ ہے، جو چیز بھی جاتی ہے اس معدے کے اندر جاتی ہے اور اس سے ہی آگے سارا کچھ نکلتا ہے، اور اس معدے کا جو ہم اندر جو چیز جاتی ہے اور معدے تک جو چیز پہنچتی ہے اس کا راستہ منہ ہے، اور منہ کے اندر یہ جو دانت ہیں یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، تو یہاں دانتوں سے لگ کر کے جو چیز جا رہی ہے وہ اگر گندی ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں، وہ اچھی ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں گے، رزلٹ اسی اعتبار سے آئے گا، اور اگر ہم اپنے دانتوں کو صاف رکھیں گے، اچھا رکھیں گے تو اس اعتبار سے رزلٹ آئے گا، اور اگر دانتوں کو کبھی تک صاف ہی نہیں کیا ہے اور وہ جو ہم نے کھایا اس کا کوئی ذرہ ہمارے دانت کے کسی کونے میں کہیں رہ گیا اور وہ 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن 20 دن وہ مہینہ، وہ اگر جتنی دیر پڑا رہے گا وہ اتنا زیادہ گندا ہو کر چلا جائے گا۔ آج ہم اپنے کمرے میں تھوڑا سا گند رکھ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور اگر منہ میں رہے گا تو وہ کیا صورتحال اختیار کرے گا، اور اگر وہ اس کے ساتھ لگ کے دوسری چیزیں صاف چیزیں اس کے ساتھ لگ کر کے جب معدے میں جائیں گی تو کیا اثر ہوگا، اور پھر اس سے مشین جو چل رہی ہے انسان کی اس کے اوپر اس کا کیا اثرات پیدا ہوں گے، تو لہٰذا یہ گندگی سے اس سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، تو ہمیں مسواک کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنے مدارس میں پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ اور بعض مدارس میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر طالب علم کے پاس مسواک ہونی چاہیے، ہر طالب علم کی جیب میں مسواک ضرور ہونی چاہیے، اور وہ استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور مختلف جگہوں پہ ان کو استعمال کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر وضو کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں، ٹائم بھی آج میرے پاس کم ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ طور پر اس سلسلے کو شروع کریں گے، کیونکہ یہ اب آگے جو ہے اہم موضوعات، وضو، نماز، غسل، عبادات، یہ ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو آئندہ سے پھر نئے انداز میں اور نئے طریقے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا